دیکھو میں یہاں پہ ایک بات اور واضح کر دینا چاہتا ہوں. ہوتا ہے نا، ارے سید میاں فرماتے تھے یہ، نظمی میاں فرماتے تھے یہ، اللہ اکبر، سبطین میاں کیوں کہتے ہیں یہ؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ المولا النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وآله وسلم صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم. علی امام منستو منم غلام علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہزار جانے گرامی فدا بنام علی. شاہ مرداں سبحان اللہ، شیر یزداں سبحان اللہ، قوت پروردگار سبحان اللہ. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ، حضرات گرامی، 15 رجب جس ذات سے منسوب ہے یہ تاریخ، اس ذات کے بارے میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں گا. میں ان کے نسب کی فضیلت نہیں بتاؤں گا، نسب کی فضیلت نہیں بتاؤں گا، کیونکہ سورج کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں سورج ہوں. واہ 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 واہ، حق فرمایا حضور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی کہے کہ جعفر صادق عالی نسب ہیں، اللہ اللہ، آل رسول ہیں، بڑے خاندان والے ہیں، تو بھائی تمہارے کہنے سے تھوڑی بڑے ہو جائیں گے. جی حق ہے، حق ہے، حق ہے. ہے کہ نہیں؟ جی ہاں. تو امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علی جدہ ثم علیہ، یہ طریقہ ہے سلام کا بھی اور درود کا بھی پڑھنے کا جی. آل نبی کے اوپر. تو آپ کے بارے میں صرف ایک بات یہ بتاؤں گا کہ ہم اور تم مقلد ہیں ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، جنہیں امام اعظم کہا جاتا ہے. جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام بنے، تو معلوم ہے کیسے امام بنے؟ امام اعظم امام بنے 4000 اماموں کے مقتدی بننے کے مقتدی میں تمہاری
زبان میں بول رہا ہوں. جی 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 میں تم سے مشائخ، میں تم سے روایت بالتسلسل، میں تمہارے ساتھ صحت روایت، درایت، یہ سب بات کروں گا تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ جی ہے کہ نہیں؟ بہت سارے آج کل کے مولویوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو اتنی گاڑی زبان استعمال کر کے کیا فائدہ؟ اللہ اللہ. تو میں اپنے پیر بھائیوں کی زبان میں یعنی سادی اردو اور ہندوستانی میں عرض کر رہا ہوں کہ ابو حنیفہ امام اعظم، ابو حنیفہ سے نعمان بن ثابت سے لے کر ایک سفر شروع کیا انہوں نے، اور وہ سفر کی انتہا اور منزل ہوئی امام اعظم، اللہ سراج الامت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کی منزل ہوئی. تو صاحب یہ منزل کیسے پہنچی؟ وہ امام بنے 4000 اماموں کے مقتدی بننے کے بعد. اللہ اللہ اللہ. یعنی امام اعظم کے مشائخ اور ان کے اساتذہ، دوسری زبان میں ان کے امام 4000 تھے. کتنے تھے؟ 4000. یاد رکھو ان باتوں کو، اپنے بزرگوں کے بارے میں یاد رکھو. کوئی تم کسی سے کہو میں حنفی ہوں، کوئی تم سے پوچھ لے حنفی کون، کس کے مقلد ہو، تو تم سے کوئی پوچھے کہ امام اعظم کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، وہ عربی ہیں یا عجمی ہیں، ان کے اساتذہ اور مشائخ کون ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں، وہ کس کے مرید تھے، یہ تمام باتیں اپنوں کو معلوم ہونا ضروری ہے. جی بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے بزرگوں کے بارے میں ہمیں معلومات رہے گی. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، جی خلط ملط ماحول میں رہتے ہیں. یہ عربستان تو ہے نہیں، جی مکس ماحول ہے. یہاں پر مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی جی جی. تو اپنی دیکھو، میں ایک نظریے سے تبلیغ کے لیے آتا ہوں. مجھے کسی مولانا کو یا کسی پیر صاحب کو خوش نہیں کرنا ہے. جی اکثر لوگ جو ڈائس پہ تقریر کرنے بیٹھتے ہیں وہ علماء کو خوش کرنے، ان سے واہوائی لوٹنے، مشائخ سے سبحان اللہ کہلوانے کے لیے بیٹھتے ہیں. فقیر قادری، فقیر زیدی، فقیر برکاتی نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے اہلیان سلاسل برکاتیہ کے لیے خصوصاً، اور تمام مسلمانوں کے لیے عموماً. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. لیے میں جو بولتا ہوں تو میرے الفاظ میں سادے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میرے والد اور میرے مرشد حقیقی حضرت آل رسول حسنین تبلیغ دین میں سب سے افضل اور اس کا کوئی مثال نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھو کہ جب تبلیغ دین کرو تو تم مبلغ ہو. تمہارا کام لوگوں تک اللہ کی، رسول اللہ کی بات پہنچانا. مبلغ جو ہوتا ہے اس کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. میں ایک بڑا جملہ استعمال کر رہا ہوں. جی مبلغ میں، مبلغ آج کل کے مبلغ نہیں کوئی بھی پھیٹا باندھ لے تو مبلغ بن جائے. نہیں، اللہ اللہ. باقاعدہ مستند عالم دین، سبحان اللہ. مبلغ اسلام، جس کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہو، سمجھنا بھی آتا ہو، پڑھانا بھی آتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو حدیث پاک کے معنی سمجھے، ان سے نکلنے والے مسائل سمجھے. دو حدیثیں جن کے آپس میں بظاہر معنی ٹکراتے ہوئے نظر آئیں تو اس میں تمیز کرنا سیکھے کہ کس بات پہ ہمیں عمل کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک صحابی زید، ایک صحابی عبداللہ ابن عباس، دونوں سے ایک روایت. ایک نے کہا کہ رسول اللہ نے احرام کی حالت میں نکاح کیا، ایک صحابی کی روایت. دوسرے صحابی کی روایت کہتے ہیں رسول اللہ نے حلت میں یعنی
احرام اتار کر پھر نکاح کیا. جی فقہائے کرام نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ احرام کے اندر جن لوگوں نے ان صحابی کو فالو کیا تھا جو کہتے تھے کہ احرام میں نکاح کیا، تو وہ کہنے لگے کہ فقہائے کرام نے فرمایا رسول اللہ نے جو احرام میں نکاح کیا ہے تو احرام میں انسان نکاح کر سکتا ہے، جائز ہے، رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے. دوسرے صحابی روایت لے کے آئے کہ نہیں، رسول اللہ نے احرام بڑھا کر حلق کر کر حلت کی حالت میں آ کر آپ نے نکاح کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اپنے ہمارے مہارے شریف کی طرف کہتے ہیں گوٹ پھنس گئی. جی 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 تمہارے بھی کہتے ہیں نا کوٹ پر جی جی. اب ہم اور تم طالب علم جی ہے کہ نہیں؟ اب ہم لوگ کیا کریں، ہمارے پاس دونوں صحابی کی باتیں آئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جو ہے عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں احرام میں کیا، زید کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ حلت کی حالت میں کیا. تو ہمارا کہنے والا کہتا ہے گوٹ پھنس گئی، اب بات پہ کس کی ہم بھروسہ کریں. اللہ اللہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی ہے نا. اس کو سمجھا مسئلے کو کس نے؟ اس مسئلے کو سمجھا امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ نے رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کا اپنے استدلال کا طریقہ اپنا، قرآن اور حدیث میں مسئلہ نہیں ملتا. واضح. جی جی جی. تو میں کیا کرتا ہوں، میں صحابہ کی بارگاہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ صحابہ کے فتوے اور قضیے کیا ہیں، اور کہتے ہیں جب صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں جی تو میں کیا کرتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں ان دو صحابہ میں سے جی. افقہ اعلم، زیادہ جاننے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زیادہ جاننے والا. امام اعظم نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ نماز پڑھنے والا کون؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زیادہ نماز پڑھنے والا، زیادہ روزہ رکھنے والا نہیں. آپ نے فرمایا افقہ اعلم، جو دونوں میں سے زیادہ علم والا ہے، مرتبے والا ہے، میں اس کی بات لے لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں صحابہ کے پاس سے اگر مسئلہ مجھے نہیں ملتا ڈھونڈنے پر، کسی نے ان سے پوچھا کہ محمد بن سیرین نے اگر بتا دیا، ابن مسیب نے بتا دیا، اللہ نے چاہا تو کسی کو یہ نام معلوم نہیں ہوں گے. محمد بن سیرین اجلہ تابعین کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابن مسیب حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول کثیر الروایت سبحان اللہ کے داماد اور بہت بڑے تابعی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کوئی ٹاپک سوچ کے نہیں آیا تھا. جی سبحان. اتنے بڑے، دیکھو میں یہاں پہ ایک بات اور واضح کر دینا چاہتا ہوں. ہوتا ہے نا، ارے سید میاں فرماتے تھے یہ، نظمی میاں فرماتے تھے یہ، اللہ اکبر. سبتین میاں کیوں کہتے ہیں یہ؟ اے اے اے. اتنے بڑے تابعی ابن مسیب ہیں، محمد بن سیرین ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے بڑے. اے اے اے. امام اعظم کے بارے میں مشہور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تابعی ہیں. تاریخ تشریع اسلامی نام کی کتاب ہے جو میرے مطالعے میں ہے، اور جس کے مرتب دکتور منا قطان بہت بڑے حجاز شریف کے عالم ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
انہوں نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ تابعی ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، بلکہ صغار تبع تابعین ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، تبع تابعین کے ہے، شروعاتی طبقے کے فرد ہیں. اللہ اکبر، فرماتے ہیں کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جو ایک دم چرم سیما کے جو تابعین ہیں سبحان ان کے لیے. کسی نے پوچھا ابن مسیب اور محمد بن سیرین کا قول آ جائے اگر آپ کے پاس تو آپ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے ہم رجال و نحن رجال اللہ اکبر، سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر، یجتہدون و نجتہد. اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان اور مرد اور ہم بھی انسان اور مرد. اللہ اکبر، وہ بھی محنت کرتے تھے ہم بھی محنت کرتے ہیں. اللہ ہم پر ان کا قول واجب نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ سمجھ رہے ہیں؟ جی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں واپس اپنی بات پہ آ جاؤں. بات بہت لمبی گھوم گئی، مجھے تقریر نہیں کرنا تھی، لیکن وہی بات ہے ٹیچر آدمی ہے